ایک گاؤں میں ایک شخص نے 2-3 بھینسیں پال رکھی تھیں۔ وہ ان کا دودھ بیچ کر پیسے کماتا تھا، لیکن وہ اس دودھ کو گوالے کے پاس بیچنے سے پہلے اس میں کافی مقدار میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا تاکہ دودھ کی مقدار زیادہ ہو جانے سے جلد از جلد رقم اکٹھی ہو سکے اور وہ اس سے ایک اور بھینس خرید سکے۔ شام کو دودھ والا جب اس سے دودھ لینے آتا تو وہ اس سے یہی کہتا کہ بھائی خالص دودھ ہے۔ وہ خالص دودھ سمجھ کر اس سے خالص دودھ خریدتا تھا اور وہ دودھ والا بھی اس سے خرید کر اس میں راستے سے گزرتے ہوئے نل سے پانی لے کر اس میں شامل کر دیتا تھا، اور اسی طرح لوگوں کو خالص دودھ بول کر بیچا کرتا تھا۔ وہ جن کو دودھ بیچتا تھا ان سے مہینے کے بعد پیسے لیتا اور اس سے رقم اس شخص کو بھی دیتا جس سے وہ خود دودھ خرید کر آتا تھا۔ اس طرح دودھ والے سے ایک چائے کے ہوٹل والا بھی دودھ خریدا کرتا تھا، اور وہ چائے والا بھی اس سے دودھ خرید کر اس دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے اس میں پانی شامل کرتا تھا تاکہ کم سرمائے سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ اس ہوٹل سے وہ شخص بھی اکثر چائے پیا کرتا تھا جو اپنی بھینس کا دودھ گوالے کو بیچا کرتا تھا۔ جب وہ چائے پیتا تو اسے اس کا ذائقہ کافی برا محسوس ہوتا تھا۔ اس شخص نے اسی طرح دودھ بیچ کر کافی رقم اکٹھی کر لی تھی اور اب وہ نیا جانور خریدنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر ایک دن جب وہ دودھ نکالنے کے لیے جانوروں کے باڑے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بھینسیں کافی بیمار پڑی تھیں۔ وہ کافی پریشان ہوا کیونکہ ان کو ایک خطرناک بیماری لگ چکی تھی۔ اس کی ساری رقم ان کے علاج معالجے میں لگ چکی تھی۔ اسی طرح اسے اس کے کیے کی سزا ملی اور اس کی ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی۔ اس کے نئے جانور خریدنے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اب جو گوالا تھا جو دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن کہیں بائک چلاتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ساری رقم اپنے علاج میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے جو رقم لوگوں کو دھوکہ دے کر جمع کی تھی وہ بالکل اسی طرح اس کے ہاتھ سے نکل بھی گئی۔ یہ اپنے گناہ پر بہت پچھتایا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ دوسری طرف چائے کے ہوٹل والا جو پانی کی ملاوٹ کر کے لوگوں کو چائے پلایا کرتا تھا، اس کا گھر جس علاقے میں تھا وہاں کافی زیادہ سیلاب آ گیا اور اس کا گھر بھی سیلاب میں بہہ گیا۔ وہ داڑیں مار مار کر رونے لگا اور اپنی غلطی اور اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح ان سبھی کو اپنے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، جو پیسہ بھی حرام ذرائع سے کماتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ پیسہ تو جائے گا ہی، ساتھ ہی جو ہمارا جائز مال ہے وہ بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں کم مگر حق حلال سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حلال تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو مگر اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کمائے ہوئے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو بلا توقف اسے شیئر کریں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔